اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور اس کا صحیح لطف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آئے گا جب ہم آج کا ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیں گے، تو اسی وقت میں آپ کے سامنے اس حدیث کو بورڈ پہ لکھ کے گرامیٹیکلی انالائز بھی کروں گا اور ایکسپلین بھی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ریورس اب ہم چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے لسان القرآن کورس میں جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ ہم نے الف با تا سے لسان القرآن کورس کو شروع کیا۔ الف با تا حرکات سے ہم نے لفظ بنائے، لفظ کو ہم نے بامعنی کہا، بامعنی کو پھر کلمہ کہا۔ کلمہ کی تین اقسام کی، اسم، فعل، حرف۔ اسم سے شروع کیا اور شروع کرتے کرتے جملہ اسمیہ بنا، پھر ہم فعل کی طرف گئے، جملہ فعلیہ بنا۔ اب جملہ فعلیہ انتہا تھی، سب کچھ ہو گیا، اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ اب ہم جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر جب جملہ اسمیہ کی طرف جائیں گے واپس، تو پھر ہم واپس اسم کی طرف آئیں گے، اور یوں ہمارا یہ کورس جو ہے انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ تو پہلا سٹیپ جو ہم سٹیپ بیک کر رہے ہیں وہ ہے جی جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں واپس آنا۔ تو ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، انشاءاللہ تعالی 5 منٹ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور اس ٹاپک کی برکت سے آپ یہ حدیث جو میں نے آپ سامنے بیان کی ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ تو ٹاپک ہے جی ہمارا جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جب جملہ فعلیہ بن گیا ہے، جملہ اسمیہ الگ سے بن چکا ہے، تو کیوں ہم فعلیہ کو واپس اسمیہ میں لے کے جا رہے ہیں؟ تو نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں یہ جو دو جملے ہیں، صرف ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ، ان دونوں جملوں میں سے جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بات جملہ اسمیہ کے طور پہ کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات زوردار انداز میں کی جا رہی ہے۔ تو جملہ فعلیہ اپنی جگہ پہ ایک جملہ ہے، جملہ اسمیہ اپنی جگہ پہ ایک جملہ ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں جملہ فعلیہ کی نسبت زور زیادہ ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو اس لیے اب ہم جملہ فعلیہ سے واپس جملہ اسمیہ کی طرف جا رہے ہیں، اور بالکل آسان سا فارمولہ آپ اپلائی کریں گے اور بے شمار جملہ فعلیہ جو آپ نے بنایا ہے سب کو اسمیہ میں کنورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جملہ میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں جی، اور پھر اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کروں گا۔ یہاں سے میں شروع کرتا ہوں جی۔ جملہ فعلیہ ہے میرا ذہب زید۔ جملہ فعلیہ، ذہب فعل ہے، زید فاعل ہے، فعل فاعل جملہ فعلیہ۔ اوکے جی، اس کو میں نے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے۔ سمپل فارمولا، آپ نے جملہ فعلیہ کے فاعل کو اٹھانا ہے، جملہ فعلیہ کے فاعل کو اٹھانا ہے، اچھی طرح سن لیں، جملہ فعلیہ کے فاعل کو اٹھانا ہے اور فعل سے پہلے رکھ دینا ہے، فعل سے پہلے رکھ دینا ہے۔ فاعل زید ہے، میں اس کو اٹھا رہا ہوں اور فعل سے پہلے رکھ رہا ہوں، تو زیدن شروع میں آ گیا، اور جو کچھ باقی بچا وہ میں نے لکھ دینا ہے۔ باقی کیا بچا؟ ذہبہ۔ ذہبہ میں نے آگے لکھ دیا۔ اب یہ اتنا کرنے سے میرا جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا۔ کیسے کنورٹ ہوا میں پروو کرتا ہوں۔ دیکھیں جی،
زید کو جب میں شروع میں لے کے آیا تو زید لفظ پر غور کریں کہ یہ مرفوع ہے نا, اچھا ہے اوکے ختم ہو گیا ہے. اچھا کریں کریں اچھا ہو گیا. اچھا مجھے بسم اللہ ٹھیک ہو گیا. کریں شو. اچھا زید لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو زید لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے اور معرفہ ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ معرفہ اور مرفوع مبتدا بننے کی اہلیت یا صلاحیت رکھتا ہے. کلیئر ہو گیا. تو ہم زید کو بنا دیں گے مبتدا, اور جو باقی کچھ بچے گا نا, جو کچھ باقی بچے گا اس کو ہم ایک پیکٹ میں بند کر کے خبر کی جگہ پہ رکھ دیں گے, اور پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا جی, جملہ اسمیہ. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ زیدن تو فاعل ہے, زیدن فاعل اسی صورت میں ہے جب فعل کے بعد آتا ہے. فاعل زید کو ہم صرف اسی وقت کہیں گے جب وہ فعل کے بعد ہوگا, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور فاعل جو ہے اس کے بعد آتا ہے. تو زید فاعل اس صورت میں ہے جب آپ نے زید کو اٹھا دیا اور شروع میں لے گئے تو اب زید فاعل نہیں رہا, اب زید فاعل نہیں رہا بلکہ کیا بن گیا, مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے. اب جو باقی بچا نا, زید کو سائڈ پہ کر دیں اور ذہبہ کو دیکھیں ذرا. ذہبہ جملہ فعلیہ نہیں ہے, صرف ذہبہ جملہ فعلیہ ہے نا. ذہبہ کا کیا مطلب ہے, وہ گیا. ذہبہ کا مطلب ہے وہ گیا. اب یہ جو آپ کے پاس باقی بچا ہے نا, اب آپ نے جملے کو کنفرم کرنے کے لیے کہ میرا جملہ اسمیہ صحیح بنا ہے یا نہیں بنا, آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے. جو کچھ آپ کے پاس باقی بچا ہے نا, اس میں جو فاعل ہے, ذہبہ کے اندر کون ہے فاعل, ہوا نا, بس اس ہوا کو میچ کر لیں کہ ہوا زید کے ساتھ میچ کر رہا ہے نمبر اور جینڈر میں. زید واحد ہے, ہوا بھی واحد ہے. زید مذکر ہے, ہوا بھی مذکر ہے. یہ میچ اگر ہو جائے تو 100% آپ کا جملہ اسمیہ جو ہے صحیح ہے اور جملہ فعلیہ آپ کا اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا. ذہبہ زیدن, ہم اردو میں ہماری مجبوری ہے کہ اردو میں ہم ذہبہ زیدن کا ترجمہ بھی یہی کریں گے زید گیا, اور زیدن ذہبہ کا ترجمہ بھی یہی کریں گے کہ زید گیا. لیکن عرب جو ہے وہ جب کہتا ہے ذہبہ زیدن تو ایک نارمل بات ہے, لیکن جب وہ کہتا ہے زیدن ذہبہ تو اب اس میں زور ہوتا ہے. اور وہ زور کیسے ہوتا ہے دیکھیں. ذہبہ جب میں نے کہا خالی ذہبہ تو آپ نے کہا جی اس کے اندر ہوا ہے, لیکن جب میں نے زیدن کہہ دیا تو وہ ہوا زیدن کی شکل میں باہر آ گیا نا. اب میں آپ سے پوچھوں جی ذہبہ زیدن صورت میں ذہبہ کے اندر ہوا ہے, آپ کہیں گے نہیں, اب تو زیدن ہے نا فاعل.
لیکن جب آپ نے ایسے کیا تو ذہابہ کے اندر ہوا موجود ہی ہے. تو اس کا اگر آپ لفظی ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ زید وہ گیا, یعنی آپ نے ناؤن بھی بولا پھر اس کے لیے پروناؤن بھی بولا, تو اس سے ایک قسم کا زور پیدا ہو جاتا ہے. بہرحال زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہونا ہم نے, سمپل فارمولہ اگر آپ فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات 100% کلیئر ہو جائے گی کہ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے تو فاعل کو اٹھائیں اور فعل سے پہلے لے جائیں. جب آپ فاعل کو اٹھا کے فعل سے پہلے لے جائیں گے تو صرف ایک چیز چیک کر لیں کہ جو آپ کے پاس باقی بچا ہے نا فعل, اس فعل کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس مبتدا کے ساتھ, یعنی جو فاعل آپ باہر لے کے آئے ہیں اب وہ فاعل نہیں رہا مبتدا بن گیا, اس کے ساتھ بس میچ کرنی چاہیے جینڈر اور عدد کے اعتبار سے. اگر میچ کر رہی ہے تو آپ کا جملہ 100% ٹھیک ہے, اگر میچ نہ کر رہی ہو تو پھر میچ کر دیں اس کو. کیسے کریں وہ انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. تو کون بنائے گا جی پہلا جملہ فعلیہ اسمیہ میں؟ ماشاءاللہ جی ظاہر صاحب. جملہ فعلیہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن ایزیلی آپ اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. خلق کا فعل ہے, اللہ فاعل ہے کیونکہ مرفوع ہے, آدم مفعول ہے کیونکہ منصوب ہے, من تین جار مجرور ہے متعلق ہے. فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ بن گئے. جملہ فعلیہ کو میں جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں. جی کیا کروں گا؟ سر فاعل کو جو ہے فاعل کو اٹھانا ہے, ٹھیک ہے نا جی. فاعل کون ہے؟ اللہ. اللہ فاعل کو میں نے لیا شروع میں رکھا, یہ بن گیا مبتدا, اور جو باقی جو بچا وہ سارا میں نے اس کے آگے کاپی کر دیا اور وہ ہے جی خلق آدم من تین, یعنی یہ سارا جو ہے جملہ فعلیہ خبر بن گیا. ٹھیک ہے, اب صرف چیک کر لیں کہ صحیح بنا ہے نہیں بنا. یہ جو خلق ہے اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا, ٹھیک ہے نا, اس کو میچ کر لیں, اللہ کے ساتھ میچ ہو رہا ہے جنس اور عدد میں 100% ٹھیک ہو گیا. فرق یہ ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے, اس جملے کی نسبت اس جملے میں زور زیادہ ہے. جی سر جملہ اسمیہ میں مطلب اسم اور جو جنس اور عدد ہے جملہ اسمیہ میں یہ تو ہم شروع سے میچ کرتے ہیں. جی جی, یہ تو اس کے اس لیے تو کر رہے ہیں نا, اسی لیے تو کر رہے ہیں. نیکسٹ کون کرے گا؟ شاباش جی جناب آپ کریں. اب ماشاءاللہ آپ کے لیے تو پہلے سے ہی نہیں ہوتا, یہ تو پہلے سے نہیں 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 نہیں, ابھی یہ دیکھیں نا, ابھی دیکھیں ذرا. جی نصر المسلمانی, ٹھیک ہے, نصر المسلمانی زیدن. جملہ فعلیہ فعل فاعل مفعول پتہ چل رہے ہیں. فعل نصرہ, فاعل کون ہے؟ المسلمانی, آنی فاعل ہی ہے اور زیدن مفعول ہے منصوب ہے. ترجمہ کر دیں, دو مسلمانوں نے زید کی مدد کی. ٹھیک ہے جی, جملہ فعلیہ اس کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے. جی المسلمانی کو میں اٹھاؤں اور شروع میں ایز اے مبتدا رکھ دوں. ٹھیک ہے, مبتدا بن گیا. باقی جو بچا میرے پاس وہ میں نے کاپی کر لیا, وہ ہے نصر زیدن. اب یہ کر کے آپ نے خوش نہیں ہو جانا ابھی میں نے کمال کر لیا. چیک ضرور کرنا ہے, میچ ضرور کرنا ہے کہ اب جو باقی بچا تھا اس کا فاعل المسلمانی کے ساتھ میچ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا. نصرہ کا فاعل ہوا ہے اور المسلمانی جو ہیں وہ دو ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نصرہ کو نصرہ بنا دیں تو میچ کر گیا. المسلمانی نصرہ زیدن. یہ پہلے والا اس میں نصرہ اس لیے آیا تھا کہ ہم نے پہلا صیغہ یوز پہلا اور چوتھا کر رہے ہیں جب فاعل ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا.
مزیدار ٹاپک ہے نا جی. نیکسٹ ویس کریں گے جی, بسم اللہ. نصر المسلمون زیدن. جملہ فعلیہ اس میں کنورٹ کریں. شاباش. المسلمون فاعل کو اٹھایا میں نے, ایز اے مبتدا رکھ دیا, جو باقی بچا وہ کاپی کر دیا, چیک کیا کہ اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے, نہیں کر رہا, کروا دیں. المسلمون نصروا زیدن. نہیں ہوگا نا, میں وہی تو بتا چکا ہوں کہ اردو میں ترجمہ سیم ہوگا. اردو ہمارے پاس ہے اتنی, جتنی اردو ہے اس میں ترجمہ کر لیا ہم نے. ہاں, عرب جب جملہ اسمیہ بات کرے گا تو زور ہوگا اس کا مطلب ہے, اور جملہ فعلیہ میں بات کرے گا تو اتنا زور نہیں ہوگا. کلیئر ہوگی بات. لاسٹ جی, لاسٹ کون کرے گا جی؟ اسامہ تیار ہے؟ ذہبہ جملہ فعلیہ ہے, اسمیہ میں کنورٹ کرو. طیب صاحب کس کو لانا ہے باہر؟ شروع میں کس کو لانا ہے؟ فائل کو لانا ہے. کہاں ہے فائل؟ چھپا ہوا ہے, نکالیں باہر اسے. کون ہے؟ ہوا. لیں. ہوا ذہبہ. اور سمپلی وہ جو گردان کی ہے نا, چاہے ماضی کی کیا چاہے مضارع کی ہے, ذہبہ ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا, ان سب سے پہلے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا لگا کے وہ سارے جملہ اسمیہ بنا لیں بے شک. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہوگی بات جی؟ سر یہ نہیں سمجھ آیا, یہ المسلمان نصرا زیدن, نصرا کیوں ہے یہ والا؟ پہلے کیا تھا؟ خالی یہ تھا نا. جب آپ نے اس کا فائل چیک کیا, جب یہ تھا, یہ اس کا فائل کون ہے؟ اسے تو فائل کہہ نہیں سکتے نا, یہ تو مبتدا بن گیا. اس کا فائل کون ہے؟ المسلمانی تو فائل ہے ہی نہیں اب. فائل نصرہ کا فائل کون ہے؟ ہوا ہے نا. مجھے بتائیں, ہوا جو ہے المسلمانی کے ساتھ میچ کر رہا ہے؟ کیوں نہیں کر رہا بتائیں؟ یہ دو ہیں, تو میچ تو کرنا ہے نا لازمی. خبر مبتدا کے مطابق ہی آتی ہے نا. ہاں جی, تو اس لیے الف لگا کے اسے میچ کر دیا. یہاں پر وہی واو لگا کے میچ کر دیا تھا. اب ذہبہ میں آپ کو فائل نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن آپ کو پتا ہے ضرور, اٹھایا اسے باہر لے گئے. اور اب وہ جو میں نے آپ کو کروائی تھی نا آیت سورۃ البقرہ کی کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, وہ کر کے تو حدیث کی طرف آتا ہوں جی. يُنصَرُونَ, يُنصَرُونَ جملہ فعلیہ ہے, فعل مجہول ہے, پیسو وائس ہے, پیسو وائس ہے, اور اس کے اندر نائب فاعل ہے. وہ کون ہے؟ ہم. ٹھیک ہے نا. جملہ فعلیہ ہے, اس کو اسمیہ میں کنورٹ کریں, ہم باہر آ جائے گا نا, میچ ہو گیا. لہذا اب سمجھ آئی نا بات؟ ولا اور نہ ہی ہم ینصرون, زور ڈالنے کے لیے, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. کلیئر ہو گیا جی؟ چھوٹی سی ایک بات اور کر کے پھر حدیث آپ کے سامنے میں بورڈ پہ لکھتا ہوں. یا بلکہ وہ حدیث لکھتے ہوئے میں سمجھا دوں گا, ٹھیک ہے؟ اسے دیکھ لیں, کرنا ہے, پھر میں اسے صاف کرنے لگا. اوکے, کلیئر ہے؟ پکچر تو نہیں لینی اس کی. کیا
تو معرفہ ہی ہے, ضمیر معرفہ نہیں ہے. حدیث کی طرف آتے ہیں, اور اس کے لیے پہلے میں ایک جملہ فعلیہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور آپ سے کہوں گا اسے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیجیے گا, ٹھیک ہے. ایک فعل ہم نے پڑھا تھا نظر ینظرو, دیکھنے کے لیے. ہاں جی, ینظرو جملہ فعلیہ ہے پورا, ترجمہ وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. اوکے جی, فاعل اس کا ہوا ہے, پروناؤن ہے. اس کا فاعل میں اسم اللہ کو شو کر کے آپ کے سامنے جملہ لکھ رہا ہوں. ینظر اللہ, کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ دیکھتا ہے یا اللہ دیکھے گا. اوکے جی, فعل فاعل آ گئے. الہ حرف جار ہے, آگے مجرور ہونا چاہیے اسم جو کہ ہے اجسام. اجسام جمع ہے جسم کی, اور مجرور ہے, جار مجرور آگے. اجسام لفظ پر تھوڑا سا غور کریں. اجسام لفظ پر نہ تو الف لام ہے نہ ہی تنوین ہے, تو ذہن فوراً جانا چاہیے کہ مرکب اضافی بننے لگا ہے. اور ویسے بھی میں نے آپ کو فارمولہ دیا ہوا ہے کہ اسم کے بعد جب بھی ضمیر آ جائے تو مرکب اضافی ہی بنتا ہے. تو ینظر اللہ الی اجسامکم, کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ تمہارے جسموں کی طرف یا تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور الی سواری, سور جو ہے یہ سورہ کی جمع ہے. سورہ, سورت جسے اردو میں کہتے ہیں سورت. سورت کسے کہتے ہیں؟ شکل کو. ٹھیک ہے, تو سورت کی جمع, سورہ کی جمع سوہ. مجرور آ گیا, الف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے, تو پھر مضاف بن رہا ہوگا. اور دوسرا فارمولہ کہ اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر آ جائے تو مرکب اضافی ہی بنتا ہے. وَإِلَىٰ صُوَرِكُمْ, اور تمہاری صورتوں کی طرف. يَنظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَإِلَىٰ صُوَرِكُمْ, لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, اللہ تمہارے جسموں کی طرف اور تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے. اس جملہ فعلیہ کو میں منفی بنانے لگا ہوں. کیا لگاؤں گا؟ لا. لا ينظر اللہ الی اجسامکم, اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. اور لا الی صورکم, اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف. آ گیا نا, نہ ہی, ولا اور نہ ہی. اللہ نہ تو تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے. جملہ فعلیہ ہے نا, جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے. شاباش. کیا کروں گا؟ فاعل کو یہاں سے ہٹاؤں گا اور شروع میں لے آؤں گا. اللہ لا ينظر الی اجسامکم ولا الی صورکم. چیک کر لیں, ہوا میچ کر رہا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اوکے, جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا, زور آ گیا. اچھا, اب جب جملہ اسمیہ بن گیا ہے تو جملہ اسمیہ میں زور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انا کے ذریعے ہوتا ہے نا. انا کے ذریعے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرتے ہیں نا. اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا تو میں انا لگا سکتا ہوں نا اس کے شروع میں, تو میں لگا رہا ہوں اس کے شروع میں انا. تو اللہ کیا بن جائے گا؟ اللہ. تو جملہ بن گیا ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم ولا الی صورکم. ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم ولا الی صورکم. اب دیکھیں اور زور آ گیا ان کی وجہ سے. بے شک اللہ نہ تو تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے. اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ تمہارے جسم کیسے ہیں, تمہاری صورتیں کیسی ہیں. ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ خوش ہوتے ہیں اتنا سن کے, ہے نا. اللہ کو
اس سے کوئی غرض نہیں ہے کیسا جسم ہے، کیسی صورت ہے. ٹھیک. اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو دیکھتا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیکن، لیکن، ولیکن کے معنی لیکن، ایک لفظ یاد رکھ لیں. ینظرو، وہ دیکھتا ہے. الی قلوبکم، تمہارے دلوں کو. اب یہاں تک جو تھا وہ لوگ ابھی بھی خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو جسموں کو دیکھتا ہے نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، جیسی مرضی صورت ہو. یعنی اندر اندر وہ کہانی چل رہی ہے، کوئی لوڑ نہیں داڑھی رکھن دی، ٹخنے ننگے نہ ہو، خیر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ تو جسموں کو دیکھتا ہے نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے. اب میرے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے کسی کو کوئی پتہ ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن سلام و محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے بات کو یہاں تک مکمل نہیں کیا. آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. دیکھیں سیدھی سی بات ہے جی، جو دل میں ہوگا نا وہ آپ کے عمل سے نظر آئے گا. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا اپنے استاد محترم کا کہ وہ بتا رہے تھے کہ والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے تو ہمارے گھر میں بینگن کبھی نہیں پکے. سنایا تھا نا؟ ٹھیک ہے، باقی سب کھا لیتے تھے لیکن گھر میں بینگن نہیں پکے اس لیے کہ والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے. والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ہمارے گھر میں بینگن کبھی نہیں پکے. کیوں؟ اس لیے کہ والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے. بات سمجھ آ گئی نا؟ اور دیکھیں سیدھی سی بات ہے جی، ہم جس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، چاہے وہ شوبز کا بندہ ہو، چاہے کرکٹر ہو، چاہے کوئی پلیئر ہو، کیا کوشش ہوتی طیب صاحب؟ اس جیسا دکھنا پسند کرتے ہیں نا کہ ہیئر سٹائل ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے. وہ کیا بتا رہی ہوتی ہے چیز کہ آپ کو پسند ہے. تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، تو کچھ نہ کچھ دکھنا تو چاہیے نا. دل میں محبت ٹھیک ہے سب کے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں محبت نہیں ہے، لیکن سر دل کس نے دیکھا ہے؟ پتہ کہاں سے چلے گا؟ آپ کے عمل سے پتہ چلے گا. اور دوسرے اینگل سے دیکھ لیں، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشی النسل، سیاہ فام، موٹے موٹے ہونٹ، اور ابو لہب سرخ و سفید، بڑی بڑی آنکھیں. اسلام کے دین اسلام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن گزرے ہیں. ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن تھا؟ لیکن مجھے بتائیے قرآن مجید میں ابو جہل کا نام آیا؟ کہیں نہیں آیا. اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد ابو جہل ہے، لیکن نام لیا ابو جہل کا اللہ نے؟ نہیں. لیکن یہ وہ بدبخت شخص ہے ابو لہب جس کو اللہ نے قرآن میں نام لے کے کنڈیم کیا. تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو جائے. سرخ و سفید سردار کوڑا چٹا، اور دوسری طرف غلام حبشی نسل.
جن کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ میں جب جنت میں گیا تو مجھے اپنے سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز سنائی. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لے جی جملہ فعلیہ سے ہم جملہ اسمیہ پر آ گئے. اوکے, اب ہم جا رہے ہیں واپس اسم کی طرف, اور اسم پر ہی ہمارا انشاءاللہ تعالی لسان القرآن پارٹ 1 ختم ہو جائے گا. اسم کو ہم کس اعتبار سے اپنے باقی لیکچرز میں دیکھیں گے, تو مجھے بتائیے کہ اسم کا سب سے اہم ٹاپک آپ کے خیال میں کون سا ہے؟ اعراب. لہذا اسم کو ہم اعراب کے حوالے سے لاسٹ میں دیکھیں گے. اسم اعراب کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, مرفوع ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے باقی لیکچر میں اسم کب کب مرفوع ہوتا ہے, کب کب منصوب ہوتا ہے, کب کب مجرور ہوتا ہے, اسے ریکال کریں گے, اور اگر کوئی نئی چیز آئی تو وہ ایڈ کریں گے. کلیئر ہو گیا؟ تو سٹارٹ میں لیتا ہوں اسم مجرور کب کب ہوتا ہے, کیونکہ سب سے چھوٹا یہی ہوتا ہے. چھوٹے سے مراد ہے کم تعداد میں. اسم کے مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہیں جی, صرف 2 وجوہات. میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں, اس لیے بورڈ پہ نہیں لکھ رہا. اسم مجرور ہوا تھا پہلی مرتبہ جب وہ مضاف الیہ بنا تھا, مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے جی. پھر اسم مجرور ہوا دوسری مرتبہ جب اس سے پہلے حرف جر آیا. تو صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں اسم کے مجرور ہونے کی, ختم. اسم مرفوع کب کب ہوتا ہے؟ اسم مرفوع پہلی دفعہ ہم نے فکس کیا تھا جب مبتدا بنایا تھا اسم کو. اسم مرفوع دوسری مرتبہ ہوا تھا جب ہم نے خبر بنایا تھا اسم کو, تو مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں. اسم مرفوع پھر ہوا جب ہم نے جملہ فعلیہ میں فاعل پڑھا, ہم نے کہا فاعل مرفوع ہوتا ہے. اسم مرفوع پھر ہوا جب ہم نے پیسے وائز پڑھا تو ہم نے کہا نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. تو اسم صرف 4 صورتوں میں مرفوع ہوتا ہے جی. 2 صورتوں میں مجرور, 4 صورتوں میں مرفوع. کون کون سی 4 صورتیں مرفوع ہیں؟ مبتدا, خبر, فاعل, نائب فاعل. مبتدا, خبر, فاعل, نائب فاعل. آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اسم مرفوع نظر آئے نا, سمپل سی بات ہے جی, یا تو مبتدا ہوگا, یا خبر ہوگا, یا فاعل ہوگا, یا نائب فاعل ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مجرور نظر آئے تو 2 میں سے ایک صورت ہوگی, یا مضاف الیہ بن رہا ہوگا, یا اس سے پہلے حرف جر ہوگا. ٹھیک ہے, چیک کریں. پہلے مرفوع تھا, پہلے مرفوع تھا انا سے پہلے, کیونکہ ابھی منصوب تو میں نے بتایا نہیں نا آپ کو, اب تو منصوب آ گیا نا. پہلے جب مرفوع تھا تو مبتدا کی وجہ سے مرفوع تھا, جب اپنی جگہ پہ تھا تو فاعل کی وجہ سے مرفوع تھا. ایسے ہی ہے نا. اجسامی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے, قم مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. کلیئر؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم منصوب کب کب ہوتا ہے. تو اسم منصوب ہوتا ہے پہلی مرتبہ ہوا تھا جب انا آیا تھا, اور وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. انا کے آنے سے اسم منصوب ہو جاتا ہے. تو انا کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, انا کا اسم منصوب ہوتا ہے. پھر جب ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا تو ما داخل کیا تھا, یاد ہے, اور ما نے کیا کیا تھا, خبر کو منصوب کر دیا تھا. ما ھذا بشرن, ما ھذا بشرن. تو ما کی خبر جو ہے, ما کی خبر منصوب ہوتی ہے. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے, ما کی خبر منصوب ہوتی ہے. ان کو آپ بے شک نمبر کر لیں. نمبر 1 منصوب انا کا اسم, نمبر 2 منصوب ما کی خبر. تیسری مرتبہ اسم پھر منصوب ہوا جب لائے نفی جنس ہم نے پڑھا. لائے نفی جنس, لا ریبہ فیہ, تو ہم نے کہا ریبہ منصوب آئے گا.
تو تیسرے نمبر پہ نوٹ کر لیں لائے نفی جنس کا اسم. لائے نفی جنس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے. 3 ہو گئے. اس کے بعد ہم نے حرف ندا پڑھا, اور میں نے آج آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حرف ندا کے بعد اگر منادا مضاف ہو تو منصوب استعمال ہوتا ہے. منادا مضاف منصوب ہوتا ہے. یا بنی اسرائیل, بنی منصوب ہے, منادا مضاف ہے. 4 ہو گئی. 5ویں دفعہ اسم منصوب ہوا جب مفعول کے طور پر آیا. جب مفعول کے طور پہ آیا تو منصوب تھا. تو یہ 5 چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اسم کی منصوب ہونے کی. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجرور صرف 2 وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے, مرفوع 4 وجوہات کی بنا پہ, اور منصوب 5 ہو چکا ہے. 5 ہو چکا ہے. تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ منصوب بہت زیادہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں منصوب آپ کو اسم بہت ملے گا. 5 تو یہ میں نے وجوہات بتا دی, 6 وجوہات اور ہیں اسم کے منصوب ہونے کی. وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے باقی سبق میں جو ہے وہ پورا کریں گے. ٹھیک ہے, کچھ آج کے لیکچر میں, کچھ کل کے لیکچر میں. ٹھیک ہے, تو اس ٹاپک کو ہم نام دیں گے جی منصوبات کا. منصوبات, منصوبات یعنی منصوب کی جمع منصوبات. اسم منصوب کب کب ہے؟ 5 آ چکی ہیں مفعول تک. 6 بتانے لگا ہوں آپ کو جی. لیکن اس سے پہلے 5ویں کا نام جو ہے وہ ذرا ایک مرتبہ نوٹ کر لیں اچھی طرح. 5ویں کا نام کیا ہم نے بولا؟ مفعول. مفعول ہے نا 5ویں کا. ہماری کلاس میں قسمت سے ایک حذیفہ تھا. ٹھیک ہے, تو ایک ہی تھا حذیفہ. مجھے حذیفہ کا پورا نام یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ایسے ہی نا, کیونکہ ایک ہی تھا. میں جب بھی حذیفہ کہتا حذیفہ ہی جواب دیتا تھا. کلیئر؟ اگر میری کلاس میں 2 حذیفہ ہوتے تو مجھے بتائیے, مجھے پورے نام یاد کرنے پڑتے نا ان کے. صحیح ہے نا. لیکن چونکہ ایک تھا اس لیے میں نے حذیفہ 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 ہی کہتا رہا. جب بھی حذیفہ کا حذیفہ ہی بولا اور کوئی بولا ہی نہیں. اگر 2 حذیفہ ہوتے اور میں کہتا حذیفہ تو دونوں میری طرف دیکھتے. ابھی تک ہمارے پاس ایک ہی مفعول تھا. ایک ہی مفعول تھا, اس لیے ہمیں مفعول کا پورا نام یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ حضرت کا پورا نام کیا ہے. لیکن نمبر 6 سے کچھ اور مفعول آنے شروع ہو گئے. کچھ اور اسٹوڈنٹس آئے جن کے نام مفعول تھے. ٹھیک ہے, لہذا مجھے پہلے تو اس کا پورا نام یاد کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے نا, پہلے تو اس کا پورا نام یاد کرنا چاہیے. تو وہ جو مفعول آپ پڑھ چکے ہیں اس مفعول کا نام نوٹ کر لیں. اس کا پورا نام ہے مفعول بہ. اس کا پورا نام کیا ہے؟ مفعول بہ. مفعول بہ. مفعول بہ کون سا مفعول ہوتا ہے؟ یہ وہ اسم ہوتا ہے جس پہ فعل کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے, اور ساری ایگزامپل ہم نے مفعول بہ کی ہیں. سب سے زیادہ یہی استعمال ہوتا ہے. لیکن چونکہ میں آپ کو قرآن مجید کی ایک پوری پکچر دینا چاہ رہا ہوں, تو قرآن مجید میں کہیں اور کسی اور جگہ پر دوسرے طرح کے مفعول بھی آئے ہیں, تو ان کا بھی ایک مختصر تعارف آپ کو دے دوں. تو منصوبات کی 6ٹھی قسم یعنی مفعول کی ایک اور قسم میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں. اس کے لیے ایگزامپل رکھتا ہوں, آپ سے سوال پوچھوں گا, آپ جواب دے دیں گے تو اوکے ہو جائے گا. جی مجھے بتائیے جی, میں نے کہا ضربتو, کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے مارا. میں نے مارا. میں کہتا ہوں جی ضربتو زیدن, میں نے زید کو مارا. زیدن مفعول ہے نا. کون سا مفعول ہے؟ مفعول بہ. زیدن مفعول ہے. کون سا مفعول ہے؟ مفعول بہ. ٹھیک ہے, میں نے کہا جی ضربتو زیدن, میں نے زید کو مارا. کسی نے پوچھا جی آپ نے زید کو کیوں مارا؟ کیوں؟
کیوں مارا. ٹھیک ہے, اب اس کیوں کا جواب دینے کے لیے نا عربی زبان میں ایک منصوب اسم لے کر آؤں گا, ایک منصوب اسم لے کر آؤں گا اور وہ بتا دے گا وجہ کہ جی میں نے کیوں مارا. اوکے, وہ میں لکھ رہا ہوں آگے, ضربت زیدن تعدیباً. تعدیباً, تعدیب کے معنی ہوتے ہیں ادب سکھانا, ادب سکھانا. ٹھیک ہے, اب یہ بھی منصوب ہے, منصوب دیکھتے ہی ہم مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ مفعول بھی ہے اور یہ مفعول جو وجہ بتانے کے لیے آ رہا ہے. اب سمجھ آ گئی نا, ٹرانسلیشن کر لیں گے نا. میں نے زید کو مارا ادب سکھانے کے لیے, ادب سکھانے کے لیے. تو یہ وجہ بتانے کے لیے جو منصوب اسم آتا ہے نا, یہ بھی مفعول ہوتا ہے, اور گرامر کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مفعول لہو. مفعول لہو, مفعول لہو. مفعول لہو وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو فعل کی وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں, آپ اس میں مفعول لہو پہچان لیں گے. میرا استاد سامنے سے آ رہا تھا تو میں کھڑا ہو گیا, میں کھڑا ہو گیا. وقفت, میں کھڑا ہو گیا. وقفہ کھڑا ہونا, وقفت میں کھڑا ہو گیا. میں کھڑا ہو گیا للاستاذی, استاذ کے لیے. میں استاد کے لیے کھڑا ہو گیا. کیوں؟ عربی میں کہوں گا احترامن, احترام کی وجہ سے. ہم اردو میں احترامن کہتے ہیں نا, میں احترامن آپ کے لیے کھڑا ہوا. یعنی آپ وجہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیوں کھڑے ہو بھائی, احترام کے لیے. تو یہ احترامن ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں نا, یہ ایکچولی مفعول لہو ہوتا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقتلوا, لا تقتلوا, مت قتل کرو اولادکم, اپنی اولاد کو, خشیت املاکن, مفلسی کے خوف کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو کہیں کہیں یہ آئے گا, اس لیے ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں, بس موٹی موٹی ایگزامپل جو ہے وہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں چلتی رہیں گی. آگے جو پارٹ 2 کریں گے اس میں یہ بار بار آئیں گی چیزیں. 7ویں قسم منصوبات میں وہ بھی مفعول سے ہی ریلیٹڈ ہے. میں جملہ آپ کے سامنے دوبارہ لکھتا ہوں جی. ضربت, میں نے مارا, اور اب زید کے لیے میں ضمیر استعمال کر رہا ہوں ضربت ہوں. کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ ضربت ہوں, میں نے اسے مارا. ہوں مفعول ہے, مفعول بھی. کسی نے پوچھا یار کس وقت مارا, کسی نے پوچھا کس وقت مارا, تو میں نے کہا جی صبحن, صبحن, صبح کے وقت. ٹھیک ہے, یہ صبحن لفظ کیا بتا رہا ہے؟ یہ فعل کے واقع ہونے کا وقت بتا رہا ہے. اچھا, اس نے ساتھ ہی سوال کیا کس جگہ مارا, وقت تو بتا دیا, جگہ بتاؤ. تو میں نے جواب دیا تحت. آپ نے سنا نا لفظ تحت, تحت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ نیچے. ویری گڈ. تحت, اب وہ کسی نہ کسی کے نیچے ہوگا نا, تو میں نے کہا جی تحت شجرتی, درخت کے نیچے. اب تحت منصوب ہے نا, صبحن بھی منصوب ہے, منصوب ہے, اور یہ دونوں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ فعل کے واقع ہونے کا وقت اور جگہ بتا رہے ہیں کہ فعل کب واقع ہوا اور کس جگہ پہ واقع ہوا.
اس کو گرامر کی اصطلاح میں مفعول فی کہتے ہیں. مفعول فی، مفعول فی. آپ سے پوچھا یہ مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ عربی پڑھ رہے ہیں بڑی، آپ کہیں جی یہ وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کو بیان کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، 950 سال. اور کیا کہا بعد میں؟ یا ربی انی دعوت قومی لیلاً و نہاراً، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید میں آتا ہے نا بکرتن و عشین، آتا ہے نا قرآن مجید میں، وہ صبح اور سویرے، تو وہ ایکچولی مفعول فی کی وجہ سے منصوب ہوتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ یہ ہوتا ہے یہ مفعول فی. مفعول فی کا دوسرا نام جو ہے، یا مفعول فی کو پیار سے ظرف بھی کہتے ہیں. ظرف، مفعول فی کو پیار سے ظرف کہتے ہیں. ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظرف زمان اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان. یعنی زمان جو وقت بتاتا ہے اور مکان جو جگہ بتاتا ہے، یہ وہی چیز ہے جسے مفعول فی کہہ رہے ہیں آپ. لاسٹ منصوب جو ہم آج کے دن میں پڑھیں گے، جو کہ 8واں ہوگا، اور اس کے بعد پھر رہ جائیں گے 3، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو 8ویں اور لاسٹ کیٹیگری جو کہ مفعول کی ہی ایک ٹائپ ہے، وہ میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں، لیکن اس کو ذرا سمجھ لیں. میں نے کہا جی ضربتو، میں نے مارا. ضربتو ہو، میں نے اس کو مارا. میں نے اتنا کہا جی ضربتو، میں نے اسے مارا. آپ نے میری بات کا یقین ہی نہیں کیا. آپ نے کہا کہاں مارا ہوگا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا نہیں. یا آپ نے سوچا کہ ایسے کر دیا تو کہا جی میں نے مارا اسے. اب آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا نا، تو میں نے آپ کو یقین دلانے کے لیے پتا کیا کیا؟ میں نے ضرب تو ہو کے بعد نا، یہ جو ضرب تھا نا، ضرب زواد را اور با، یہی جو فعل استعمال کیا، اسی فعل کا مصدر جو ہے نا، مصدر کام کا نام، وہ منصوب بول دیا آگے. میں نے کہا ضربتہ ضربن، ضربتہ ضربن. اس نے بتا دیا کہ یار میں نے اسے واقعی مارا، میں نے اسے مارنا، جسے مار کہتے ہیں نا، جسے کٹ کہا جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی پیارا اسلوب ہے عربی زبان کا، جو نہ اردو میں ہے نہ انگریزی میں ہے. کیسے دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے بتائیے نماز کے بعد کیا پڑھا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، ربی انی ظلمت، میں نے ظلم کیا، نفسی، اپنی جان پر، ظلمن، یعنی واقعی ظلم کیا، باتیں نہیں میں کر رہا. ایک ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، شکر ہے. شکر یہ شکر نہیں ہے، واقعی شکر اللہ کا. ربی انی ظلمت نفسی ظلمن، اور پھر ظلمن بھی کثیرن، اوئے ہوئے، میں نے واقعی اپنی جان پہ بہت ظلم کیا، واقعی احساس. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکروا اللہ، اذکروا، یاد کرو اللہ کو، ذکرن، جیسے یاد کیا جاتا ہے. تم پتہ نہیں کیسے یاد کرتے ہو. یہ جو ہے نا، یہ اسی فعل کا مصدر منصوب ہے. یہ کیوں لائے ہیں آپ؟ یقین دلانے کے لیے، تاکید کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے. اور اس کو گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق، ایبسولوٹ مفعول. اور یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے بات کو ختم کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کلم اللہ موسیٰ، کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. اب سننے والے کے ذہن میں آیا کہ اللہ تو اللہ ہے، خالق ہے، موسیٰ رسول ہے، لیکن مخلوق ہے نا، خالق مخلوق سے کلام کہاں کرتا ہے؟ ہاں اگر کرتا بھی ہے تو فرشتے کے ذریعے کرتا ہے نا. لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ تکلیمن، تکلیمن، کلام کرنا، جسے کلام کہتے ہیں. یعنی اللہ نے موسیٰ سے واقعی کلام کیا، جسے تم باتیں کرنا کہتے ہو نا، ویسا کلام کیا اللہ نے. تبھی تو دیکھیں حضرت موسیٰ کے اندر خواہش پیدا ہوئی تھی دیکھنے کی. ٹھیک ہے، آپ باتیں کرتے رہیں، تصویر نہ آ رہی ہو، سر تصویر کی بڑی اہمیت ہے، تصویر نہ آ رہی ہو، آواز ہی آ رہی ہو، تو آپ پھر خواہش ایک پیدا ہوتی ہے دیکھیں بھی صحیح کون ہے دوسری طرف. لہٰذا حضرت موسیٰ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اس خواہش کا اظہار کیا، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا آپ دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. لیکن موسیٰ کو بات سمجھانی تھی، لہذا فرمایا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہ ہم اپنی تجلی ڈالتے ہیں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹک گیا، ٹھہر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، لیکن جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی کی، جَعَلَهُ دَكًّا، اسے ریزہ ریزہ کر دیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو اللہ کی تجلی میں پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کی آپ نے صفت دیکھ لی، اور یہی پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کی صفت ایک اور چیز میں ہے، قرآن میں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ان دونوں میں صلاحیت، ایک خاصیت ہے، ان دونوں میں ایک خاصیت ہے کہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہے، پہاڑ سے بھی سخت ہے، کہ ٹوٹتا ہی نہیں. سینٹیمنٹل سین دیکھ کے رونا آ جاتا ہے، کسی کی درد بھری کہانی سن کے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، لیکن قرآن سن کے رونا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 8 ہمارے منصوبات ہو گئے، صرف 3 رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کر کے ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. میں اناؤنس کر دوں پھر ایک مرتبہ مختصراً آپ کے لیے، لیکچر ختم کر دیں شاید.